ابراہیم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، واللہ لا يحب كل كفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں کوشوں کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کے کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج جس عنوان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے فوائد کیا ہیں اور اللہ کریم خرچ کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، میں فقیر ہو جاؤں گا، مال کم پڑ جائے گا، ابھی تو میرے گھر کی فلاں ضرورت باقی ہے، ابھی میرے گھر کی فلاں ضرورت باقی ہے، میں نے بچوں کی فیسز ادا کرنی ہیں، فیکٹری کے یہ معاملات ہیں، کارخانے کے یہ معاملات ہیں، دکان کے یہ معاملات ہیں، میں پہلے ان کو مینج کروں گا تو تب ہی کچھ خرچ کروں گا، اگر وہ نہ مینج کر سکا تو یہ خرچ کروں گا تو پھر نقصان اٹھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں، جو شخص اپنے معاملات کو پیچھے کر دیتا ہے
اور اپنے رب کے معاملات کو مقدم رکھتا ہے، وہ اپنے رب پہ قرض چڑھا رہا ہے، اپنے رب کو قرض دے رہا ہے، اور رب کسی کا قرض اپنے ذمے باقی رکھتا ہے؟ اللہ کبھی بھی اپنے ذمے قرض نہیں رکھتا۔ کوئی ماڑا بندہ، کمزور آدمی کسی کے دروازے پہ یا کسی کے کام کرنے والا یا کسی کا غلام، کسی کا نوکر، کسی کا خادم، اپنے فیکٹری کے مزدوروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ فیکٹری کے مزدور اپنے مالک کے کہنے پہ لوگوں سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رات ایک معاملہ ہوا، ایک لڑائی ہوئی، ہماری جماعت کے بہت بڑے، ہمارے اکابرین میں بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بیٹے ادھر گجرانوالہ آئے ہوئے تھے۔ تھوڑی سی غلطی ہوئی، گاڑی روڈ کے اوپر جب چل رہی ہوتی ہے تو کمی پیشی انسان ہونے کے ناطے ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان ان کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے ان کو وہاں کھڑا کیا، کھڑا کر کے وہاں انہیں گالیاں دی، گالیاں دے کے پھر ان کا تعاقب کیا۔ وارٹٹ ان کے قریب پہنچے، وہاں جا کے اس نے اپنی فیکٹری کے مزدور بلائے اور فیکٹری کے 10 آدمی بلا کے اس اکیلے کو مارا، اکیلے بندے کو 9-10 آدمیوں نے مارا روڈ کے اوپر۔ وہ کہتا یار میں مولوی آدمی ہوں، کیا آپ لوگ کر رہے ہیں، کیا میں غلطی کر بیٹھا؟ پھر انہوں نے دینداروں کو بھی گالیاں، دین کو بھی گالیاں، مسجدوں کو بھی گالیاں، مدرسوں کو بھی گالیاں۔ رات 2 بجے تک میں شاہ پور کھیاری تھانے میں رہا ہوں۔ یقین مانے بڑے لوگ دیندار ان کی سفارش کے لیے آ رہے ہیں، ان کی سفارش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا لاؤ تو صحیح، اس کو پیش تو کرو ادھر تھانے میں، اس کو سفارشیں کرنے والے ہمارے بڑے جناب لوگ دیندار مجھے یہ سنا رہے ہیں حضرت صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاف کرنے والے تھے، نبی علیہ السلام معاف کر دیتے تھے۔ میں نے کہا تمہیں حدود نہیں یاد؟ اللہ کے نبی نے جو حدیں لگائی ہیں وہ نہیں یاد؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے اللہ کے رسول کے چرواہوں کو مارا تھا، کائنات کے امام نے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں کر کے پھروائی تھی، وہ نہیں تمہیں یاد؟ انہیں آگ میں، انہیں دھوپ کے اندر ڈال دیا گیا اور زمین کو چک مار مار کر مر گئے، تمہیں وہ یاد نہیں ہے؟ تمہیں صرف رسول اللہ کی معافی یاد ہے؟ ایک عالم دین ہے، درس دینے کے لیے جا رہا ہے، اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، کون سا اتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی فیکٹری، وہ لڑکا اپنے فیکٹری کے مزدوروں کو فون کیا اور فیکٹری کے مزدور وہاں آگے اسے مارنے کے لیے، یعنی فیکٹری کے مالک کے کہنے پہ ہم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جس خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رب ہمیں بار بار دلاسے دے رہا ہے، وہ رب ہمیں بار بار دلیریاں دے رہا ہے، وہ رب ہمارے ساتھ وعدے کر رہا ہے تم میرے رستے میں نکلو، میرے رستے میں خرچ کرو، میں تمہیں یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا۔ ہمارا پھر عقیدہ نہیں بنتا، پھر ہماری سوچ نہیں بنتی، پھر ہماری فکر نہیں بنتی۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں نے چند قرآن کریم کی آیات و بینات آپ کے سامنے رکھنی ہیں جن آیات میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، 3 پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے دین پہ خرچ کرتے ہیں، اسلام کے لیے اپنے مال کو لگا دیتے ہیں، دین اسلام کی ترویج کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے، کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے، مساجد و مدارس کے لیے، یتیموں مسکینوں ناداروں کے لیے، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، رب کائنات ان کی مثال اس طرح دے رہے ہیں، ایک دانہ بوتا ہے کسان، ایک دانہ، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ کتنی بالیاں؟ 7 بالیاں، 7 سٹے
نکلتے ہیں ہر سٹے میں، ہر بالی میں پھر 100 دانہ ہوتا ہے۔ کتنے دانے؟ 100۔ اور ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، 7 سٹوں میں سے ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہے، 700 دانہ۔ ایک دانے کے بدلہ میں رب کتنے دیتا ہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ اس میں کوئی گنجائش ہے شک کی؟ کیوں جی، کوئی ہے گنجائش شک کی؟ کوئی شبے کی گنجائش ہے اس میں؟ میرا تو یہی عقیدہ ہے، میرا تو یہی منہج ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا بھی یہی منہج ہے، آپ کا بھی یہی منہج ہے کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک۔ جس طرح ہمارا رب بے عیب ہے، منزہ ہے عیوب سے، جس طرح رحمان عیوب سے منزہ ہے، اسی طرح کلام رحمان بھی عیوب سے منزہ اور پاک۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک خرچ کرو 700 دوں گا۔ کتنے دوں گا؟ 1 روپے کے عوض میں کوئی بینک سود 700 دے رہا ہے؟ لوگوں کا ٹرسٹ، لوگوں کا اعتماد بینکوں کے اوپر ہے، اور لوگوں کو اب سمجھ انشاءاللہ آئے گی کہ جب تک سودی نظام موجود ہے اس وقت تک اس ملک کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ میں نے جو پہلی آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، رب سود کو مٹاتا ہے، اللہ سود کو تباہ کرتا ہے، اللہ سود کو برباد کرتا ہے اور سودیوں کو بھی برباد کرتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں رب ان کے مالوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اب رب ہمارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے تم سود کو چھوڑ دو، سودی نہ بنو، راشی نہ بنو، خائن نہ بنو، بددیانتیاں کرنے والے نہ بنو، حرام خور نہ بنو، میں رب تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں میں تمہارے مالوں کو بڑھاتا جاؤں گا، بڑھاؤں گا۔ اللہ کہیں بڑھاؤں گا، ہم کہیں بینکوں میں زیادہ فائدے ہیں، اللہ کہے بڑھاؤں گا تمہارے رزق کو، ہم کہیں سودی کاروبار کرنے میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ پھر ذرا سوچئے فائدے کس میں زیادہ ہیں؟ اللہ کے فرمان میں۔ جس بندے کی یہ سوچ بن جائے، اللہ کی قسم اللہ اسے کبھی نقصان نہیں آنے دیتے۔ ورنہ آپ نے دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے ایسے واقعات اور ایسے ایسے حالات دیکھے ہیں۔ ڈسکا میں ایک فیکٹری تھی، ایک رائس مل، بہت بڑی رائس مل، ایک ایک گودام ایک ایکڑ میں ہے، اتنی بڑی رائس مل ہے۔ سود پہ تھا سارا نظام، چھوڑ کے باغ ویران پڑی ہوئی ہے، وہاں کوئی آنے جانے والا نہیں، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ملک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ پچھلے دنوں میں نے ایک تذکرہ کیا تھا ڈسکا کا ہی، ایک فرنس 1.25 ارب روپیہ اس کی قیمت ہے، 1.25 ارب روپے کی قیمت ہے اس کی۔ بجلی کا اپنا انہوں نے وہاں پہ پوائنٹ بنایا ہوا ہے، لیکن مالک فرار ہو چکا ہے، بھاگ چکا ہے، ملک چھوڑ گیا ہے۔ کیوں؟ سود۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، جسے رب مٹائے اسے کائنات کی کوئی طاقت اونچا نہیں کر سکتی، اور جسے رب اونچا کرے، جسے رب پروان چڑھائے، اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ یہی ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن کیا ہم اس پہ کاربند اور مضبوط کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج اس پہ کیوں ہم مضبوط نہیں ہو پا رہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ فرماتے ہیں ایک دانہ جس طرح کسان بوتا ہے، 7 بالیاں، 7 بالیوں میں سے کتنے دانے؟ 700۔ ایک رب کے رستے میں خرچ کرو، رب 700 عطا کرے گا۔ پھر اگلے الفاظ پہ غور کریں، اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، میں رب 700 پہ پابندی نہیں لگا رہا، یہ تو تمہیں صرف سمجھانے سلجھانے کے لیے
تمہارا ذہن، تمہارے دماغ کی مضبوطی کے لیے اتنی بات کر رہا ہوں۔ آگے رب کہتے ہیں میں جس کے لیے چاہتا ہوں جتنا چاہوں بڑھا دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ بادشاہاں نو تختو سٹے پل وچ کرے ویرانہ، بادشاہاں نو تختو سٹے پل وچ کرے ویرانہ، عاجز تے مسکینہ تائیں دیوے تخت شاہانہ۔ اسے کوئی اسباب کی ضرورت ہے؟ ووٹوں کی ضرورت ہے ہمارے رب کو؟ مصر کے کنویں میں پڑا ہوا یوسف علیہ السلام تھوڑے سے وقت میں مال کے کائنات نے مصر کا مطلق العنان حکمران بنا دیا ہے۔ مضبوط ترین حکمرانی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کر دی۔ کہاں سے نکالا؟ کنویں سے، زمین کی تہوں سے نکال کر تختوں پہ بٹھانے والا کون ہے؟ میں اور آپ اگر اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں تو کیا ہمارا رب ہمیں مٹا دے گا؟ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، جو رب کی رضامندی کے لیے اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ فرمایا تثبیتا من انفسہم، تثبیتا ثبت یثبت، تثبیتا سے یہ مصدر ہے، باب تفعیل ہے۔ تثبیت کا معنی کیا ہے؟ مضبوط عزم، مضبوط ارادے کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے اللہ کی رضامندی کے لیے، اپنے نفس کو مضبوط رکھتا ہے۔ مضبوط کس پہ رکھ رہا ہے؟ میں کس کو دے رہا ہوں؟ اس ہستی کو دے رہا ہوں جس نے ایک کے عوض میں 700 ہی نہیں، میں 1400 کہوں پھر بھی، اس سے بھی زائد کہوں تب بھی میرا رب عطا کرنے پہ قادر ہے۔ فرمایا تثبیتا من انفسہم کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، ایسا باغ ہو، بہترین زرخیز مٹی ہو، اور وہاں باغ ہے، آسمانوں سے بارش برستی ہے، بارش برسی، اس باغ کو پانی لگا، وہ دگنا پھل لے آیا، دگنا پھل لے آیا۔ اور اگر بارش نہیں برسی فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر وہ بارش اسے نہیں میسر آ سکی، اللہ کہتے ہیں فَطَلٌ، اسے شبنم ہی کافی ہو جاتی ہے، اسے شبنم ہی کافی ہو جاتی ہے، اور اتنا پھل دیتا ہے فَطَلٌ، وہ شبنم اسے اس قدر مضبوط کر دیتی ہے۔ حالانکہ شبنم کا کتنا سا پانی ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جب ہم کسی کو عطا کرنا چاہیں پھر ہم پانیوں کے بغیر بھی سب کچھ عطا کر دیتے ہیں، پھر اسے تلن، شبنم ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اس میں بھی کیا ہے؟ مال خرچ کرو گے رب تمہارا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ تیسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال کس کا دیا ہوا ہے؟ سارے بولے ذرا سارے، مال کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، فیکٹری لگا لی ہے، کارخانہ لگا لیا، دکان بنا لی ہے، تو شاید اس وجہ سے رزق مل رہا ہے، اور میرے بھائی اس وجہ سے رزق نہیں مل رہا۔ کئی دکاندار فارغ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، دکان تو بنائی ہوئی ہے اس نے بھی، اگر دکان کی وجہ سے رزق ملتا ہوتا پھر کبھی بھی کوئی دکاندار کام کے نہ ہونے کا شکوہ نہ کرے، کیونکہ دکان تو بنائی ہوئی ہے۔ اگر فیکٹری کی وجہ سے رزق ملتا ہوتا تو فیکٹریوں والے پریشان نہ ہوتے، کیونکہ فیکٹری تو بنائی ہوئی ہے۔ فیکٹری بنانے سے، کارخانہ بنانے سے، دکان بنانے سے، تجارت کرنے سے رزق نہیں ملتا۔ رزق کون دیتا ہے؟ رزق اللہ دیتا ہے۔ بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، تو ڈرتا پھرتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے، کہتا یار
کمزور ہو جاؤں گا, ماڑا ہو جاواں گا, فیکٹری بند ہو جائے گی, ہلے میرے بچیاں دیاں فیساں رہندیاں نے, ہلے میرا فیکٹری دا فلاں کم رہندا ہے, ہلے دکان دا فلاں کم رہندا ہے, ہلے مال اینا ہون والا ہے, دکان خالی ہوئی پئی ہے. او میرے بھائی اگر تیری دکان خالی ہے, سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر. مجھے میرے اللہ کی عظمت کی قسم ہے تیری سوچ فکر سے بھی زیادہ رب تیری دکان میں مال ڈال دے گا. تو اپنا عقیدہ تو بنا. وطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری, وطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری, کنے دس کیتی نگہبانی تیری, کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا, اندھیرے ہوں باہر سلامت رہ آیا, کدے حکم دے نال 10 زندہ رہے ہوں, جدو دند نہیں سن تے دودھ پیندا رہے ہوں, کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا, تو احسان او دے دا کی مول پایا. یہ اس کے احسانات کا مول ڈال رہے ہو کہ آج تک ساری زندگی میں یہ عقیدہ ہی نہ بن سکا کہ میں نے اپنے رب کے راستے میں خرچ کیا تو میرا رب مجھے 700 نہیں 1400 نہیں, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ دینے پہ قادر ہے. کیوں نہیں یہ منہج بن رہا, کیوں نہیں یہ عقیدہ بن رہا, کیوں نہیں اس پہ مضبوط اور کاربند ہو رہا. فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار, وہ لوگ جو راتوں کی تاریکیوں میں دن کے اجالوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, سرن چھپا چھپا کے, لکا لکا کے. میرے پاس مدرسے میں ایک بزرگ آئے, میں ان کا نام نہیں دیتا, شہر کی جانی پہچانی شخصیت ہیں, عالم دین ہے. میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ کے اس ادارے کے اندر کوئی کام ہونے والا ہے. میں نے کہا ہاں ہونے والا ہے. کیا؟ ٹائل لگنے والی ہے. کہنے لگے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں, لیکن ایک بات سن لے, حرام ہے کسی کو بتانا, کسی کو بتانا حرام ہے. آپ کسی کے سامنے میرا تذکرہ نہیں کر سکتے. جتنا چھپا چھپا کے لکا لکا کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کریم. اور مجھے ایک دوست میرا انہیں دیکھ کے ہنس رہا تھا. گاڑی کون سی ہے؟ 1 کروڑ روپے والی گاڑی ان کے نیچے, 1 کروڑ روپے کی گاڑی نیچے, جوتا عام سادہ سی چپل پہنی ہوئی ہے, سادہ سی چپل پہنی ہوئی. مجھے کہنے لگے حافظ صاحب یہ کیسے لوگ ہیں, اتنی بڑی گاڑی نیچے رکھی ہوئی ہے, چپل دیکھو کیسی پہنی ہوئی ہے, کپڑے دیکھیں. اور بھائی یہ اللہ کریم کی ونڈ ہے, اللہ کے نظام ہے. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے رب روکتا, اللہ ان کے مالوں میں کمی ہونے دیتے. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار, جو دن رات چھپا کر علانیہ لوگوں کے سامنے دکھا دکھا کے بھی, دکھانے کا مقصد کیا ہے, لوگوں کو ترغیب دلانا مقصد ہے, چھپا کے دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہو چکا ہے. اور اگلی بات رب کا ان سے وعدہ ہے, لا خوف علیہم, لا خوف. یہ کس کا پیغام ہے؟ سارے بولیں اللہ کہیں اس پہ خوف نہیں ہوگا, وہ خوف زدہ ہوتا پھرے. اللہ کہتے ہیں خرچ کرنے والوں پہ خوف نہیں ہوتا, میں انہیں خوف نہیں آنے دیتا. اسے خوف لاحق ہے میرا مال کم ہو جائے گا, اسے خوف لاحق ہے میری دکانداری ختم ہو جائے گی, اس کا خوف لاحق ہے اسے میری فیکٹری کے معاملات بڑے چلنے والے ہیں, کارخانے کے بڑے معاملات ہیں. اللہ کی عظمت کی قسم ہے, رب کہہ رہا ہے لا خوف علیہم, ان پہ میں خوف نہیں طاری ہونے دیتا. خرچ کر کے تو دیکھ, پھر تجھے کہوں گا کہاں کہاں سے تجھے عطا کرتا. تو اپنا عقیدہ تو بنا, اپنا منہج تو بنا, اس ڈگر پہ چل تو صحیح, اس رستے کا راہی تو بن. جب تو اس رستے پہ چلنے والا ہوگا پھر دیکھ تیرا رب کیسے تیرے سے سلوک کرتا ہے. لا خوف علیہم, اللہ کہتا ہے خوف نہیں آنے دوں گا. ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے, نہ دنیا میں غم زدہ ہوں گے, نہ قیامت کے دن انہیں غم زدہ ہونے دوں گا. اللہ کا وعدہ کن سے؟ جو دن رات چھپا کر علانیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. 100 روپیہ
100 روپے. 1000 کمانے والا 100 روپیہ اللہ کے رستے میں، 1000 روپیہ کمانے والا 100 روپیہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتا جائے، ایک وقت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے وہ حیران ہوگا، وہ کہے گا یار اتنی برکتیں آ کہاں سے گئیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان اپنے بھائیوں پر جو کمزور ہیں، ماڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حافظ صاحب ہم کیا خرچ کریں وہ لوگ جو امیر ہیں، جو مالدار ہیں وہ خرچ کریں. مالداروں کو دیکھیں، جتنے مالدار اچھے لوگ ہیں، دینی لوگ ہیں، کبھی ان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں حافظ صاحب جتنا زیادہ خرچ کر رہا ہوں اس سے اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے دے رہا ہے. وہ مالوں سے خرچ کرتے ہیں. کمزوروں، ماڑیوں، تسی بھی اللہ دی راہ کچھ خرچ کریا کرو. 1000 روپیہ کمانا ہے، 100 روپیہ دے اللہ کے رستے میں. 100 روپیہ اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے مر جائے گا، جان نکل رہی ہے، اللہ کی قسم دے کے دیکھ، اللہ تیری اولاد کی بڑی ساری ضرورتوں کو خود پورا فرمائے گا. ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے اس وقت ہمیں اپنے شیطان سارے کام دماغ میں فوراً ڈال دیتا ہے. یہ کام بھی رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے. جو ہی وہ موقع گیا اس وقت ساری چیزیں ختم. چوتھی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. یہ تیسرا پارہ، اس کا تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ 3 رکوع پورے اللہ کریم نے اسی پہ نازل فرمائے. اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، ان 3 رکوعوں کا ترجمہ کبھی پڑھ کے دیکھیں. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہارے ساتھ فقر کے وعدے کر رہا ہے. شیطان تمہارے ساتھ فقر کے وعدے کر رہا ہے، فقر کے. واللہ یعدکم مغفرۃ، اور تمہارا رب تمہارے ساتھ مغفرت کے وعدے کرتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جس مال سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو وہ مال فحاشیوں اور عریانیوں پہ خرچ ہوتا ہے. واللہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈالتا ہے دماغ کے اندر اگر تو نے خرچ کیا فقیر ہو جاؤ گے، اگر تو نے خرچ کر دیا نقصان ہو جائے گا. اور اگلی بات وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں فحاشی کے حکم دیتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ابھی خان صاحب آپ کے گجرانوالہ میں آئے، کیوں جی آئے تھے نا. گجرانوالہ کے لوگوں نے بڑا مال خرچ کیا، اس جلسے پہ فلیکسز بنوائیں، مال خرچ کیا، کھانے دیے، جو جو کچھ ہو سکتا تھا دیا. انہی لوگوں سے کبھی آپ جا کے کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انہیں کہیں ہم محمدی مسجد میں ایک پروگرام رکھ رہے ہیں ہمیں فلیکس بنوا دو، وہ کہیں گے یہ تو بیکار کام ہے. مولویاں نے کی دسنا ہے تھے آ کے سن، سیاسی جلسوں پہ لاکھوں روپے لگا دیے، لیکن کبھی کسی عالم کی تقریر رکھنے سے پہلے سوچتے ہیں ایک مولانا صاحب کو اگر بلایا 15,000 20,000 روپیہ دینا پڑے گا، 10,000 روپیہ خدمت کرنا پڑے گی. کیا یہ ہمارے حالات نہیں ہیں؟ شیطان فقر کے وعدے کرتا ہے، کہتا ہے تجھے فقیری آ جائے گی، غریب ہو جاؤ گے، مسکین ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحاشیوں کے حکم دیتا ہے. اللہ کہتا ہے ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف رحمان ہے، ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف رحمان ہے. یہ تو شیطان کا وعدہ ہے. اللہ کہتے ہیں واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ کہتا ہے تم اپنے مالوں سے، میرے دیے ہوئے مال سے میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وفضلا، اور فضل کسے کہتے ہیں؟ فضلا کا معنی یہ ہے کہ میں آپ کے مالوں کو اور زیادہ بڑھا دوں گا، مال میں اضافے کر دوں گا، مال میں وسعتیں پیدا کر دوں گا. رب کہہ رہا ہے میں گناہوں کو بھی معاف کروں گا، میں مال میں بڑھوتیاں بھی کروں گا. شیطان کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، شیطان کہتا ہے
کمزور پڑ جاؤ گے، فیکٹری بند ہو جائے گی، کارخانہ بند ہو جائے گا۔ شیطان سارے وسوسے اس وقت دماغ میں ڈالتا ہے، ابھی بچوں کی فیسز رہتی ہیں، فلاں 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 کام رہتا ہے، بس جب یہ چیزیں دماغ میں آتی ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کہیں صدا ہو تو اپنے دل کو مضبوط کیا کریں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک دفعہ چندے کا اعلان کیا، گھر کا سارا مال لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا۔ پوچھا ابو بکر ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو، کہا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا کچھ لے آیا۔ وہ بھی تو لوگ تھے، ضرورتیں ان کی بھی تھیں، پیٹ انہیں بھی لگا ہوا تھا، اولادیں ان کی بھی تھیں، بیویاں ان کی بھی تھیں۔ ہمارے پاس ہم تو ایک ایک نکاح کرنے والے ہیں، ان کی 4 بیویاں تھیں، لیکن ان کی زندگی رب کائنات نے کس قدر خوبصورت بنا دی۔ ہمارے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے، بطور مثال ہے ان لوگوں کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔